بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کی پہلی خفیہ تنظیم اقصی کل کون تھے۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، کسی بھی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے صرف فوج اور سیاست کی نہیں بلکہ خفیہ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی خفیہ تنظیم یا ایجنسی کام نہ کر رہی ہو، خواہ وہ اسرائیل کی خفیہ آرگنائزیشن موساد ہو، انگلینڈ کی M16 ہو یا امریکہ کی NSA ہو، چائنا کی MSS ہو یا ہندوستان کی را ہو۔ یہ تمام خفیہ تنظیم بیرونی طاقت کے حملوں اور سازشوں سے اپنے ملکوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہ وہ خفیہ تنظیمیں ہیں جو اب وجود میں آئی ہیں۔ لیکن آج ہم اس تنظیم کی بات کریں گے جو دنیا کے سب سے پہلی خفیہ تنظیم تھی۔ تاریخ میں اس تنظیم کو اقصی کل یا سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خفیہ تنظیم کی ابتدا دیدے کرکت نامی ایک ترک شخص سے ہوتی ہے۔ دیدے کرکت ترکوں کا ایک نہایت ہی ذہین و فطین اور بہادر شخص تھا، اور اس کی اسی ذہانت عقل مندی کی وجہ سے ترک جرگوں میں دیدے کرکت مشکل سے مشکل مقدموں کو حل کر لیا کرتے تھے۔ جرگہ دراصل ترکوں کی روایتی پنچایت یا عدالت تھی، جس میں قبائل کے بڑے بڑے سردار اور معزز بزرگ اکٹھا ہو کر کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے اور رائے مشورہ سے کسی بھی مقدمے کو حل کیا جاتا تھا۔ بہرحال دیدے کرکت اس زمانے میں ترکوں میں بہت مشہور ہوا اور اس کا نام اقصی کل پڑ گیا۔ ترک قوم کے ہر قبیلے دیدے کرکت کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب میں اسلام کی آمد کا زمانہ قریب تھا، اور اسی وقت ترکوں میں ایک جری اور بہادر شخص ابھر کر سامنے آیا جس کا نام اوغوز خان تھا۔ اوغوز ترک دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد تھے۔ اوغوز خان نے 40 ترک قبیلوں کو متحد کر کے عظیم گوگ ترک حکومت کی بنیاد رکھی اور ایشیا میں نہایت ہی وسیع سلطنت قائم کی۔ بعض تاریخ دان اوغوز خان کی سلطنت کو دنیا کی وسیع ترین سلطنت میں شمار کرتے ہیں، اور اوغوز خان کو وہی بادشاہ قرار دیتے ہیں جسے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لہٰذا جب اسے خبر ملی کہ عرب کی سرزمین میں ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے دیدے کرکت کو اپنا سفیر بنا کر عرب میں بھیجا۔ لہٰذا دیدے کرکت مکہ پہنچے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدے کرکت کو قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یعنی ترک لوگ یقیناً دنیا کو فتح کرو گے۔ جو لشکر اسے فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ دیدے کرکت کچھ دن تک مکہ میں ہی مقیم رہے اور دین سیکھ کر واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر دیدے کرکت نے اوغوز خان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لہٰذا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دیدے کرکت نے اوغوز خان کو اس عظیم پیشن گوئی کے بارے میں بھی بتایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ لہٰذا اوغوز خان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس پیشن گوئی کو اپنے دینی فرض اور روایت کا حصہ بنا لیا۔ یہیں سے اقصی کل یا سفید داڑھی والے خفیہ تنظیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اوغوز خان کے حکم سے سال 608 عیسوی میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد قسطنطنیہ کو فتح کرنا، پوری زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام کرنا اور ترکوں کو مضبوط کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ترکوں کے کمانڈ میں لانا تھا۔ ابتدا میں اس تنظیم میں صرف 50 ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم کا پہلا نام بورو بودو تھا، جس کی علامت اور نشان ترکوں میں بہادری کی پہچان یعنی بیڑیا ہوا کرتا تھا۔ بورو بودو میں کچھ بزرگ سفید داڑھی والے کے نام سے مشہور ہوئے، اور آہستہ آہستہ ترکوں کے تمام بڑے قبیلوں نے ان کی سرداری قبول کر لی۔ مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کی تحریروں اور ترکوں کے دیو مالائی داستان دیدے کرکت نامی کتاب میں اس تنظیم کی تفصیلی تاریخ درج ہے۔ کہتے ہیں کہ دیدے کرکت نے 200 سال کی لمبی عمر پائی تھی
اور اس عرصے میں انہوں نے سفید داڑھی والے اس تنظیم کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس تنظیم میں ذہین بزرگ، درویش، عالم دین، صوفیہ کرام، مجاہدین اور بہادر سپاہی شامل ہوئے، اور تنظیم میں باقاعدہ خفیہ جاسوسی کا نظام بھی ترتیب دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سرداروں نے اقصی کل کے ذمے ایک مشن سونپا، جو مشن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا۔ اس کے لیے ان سفید داڑھی والوں نے قسطنطنیہ میں حاجی صوفیہ کے سامنے نصب مجسمے کے ہاتھوں میں موجود گلوب کو اپنا ہدف بنایا۔ اس گیند نما گلوب کو ترک سرخ سیب کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس کسی کا بھی اس پر قبضہ ہوگا ساری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ سفید داڑھی والوں نے اس مناسبت سے اپنے جاسوسوں کے لیے کوڈ ورڈ منتخب کیے، یعنی ایک شخص پوچھتا کہ اے مسافر تمہاری منزل کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا کہ کنز العلماء یعنی سرخ سیب ہے۔ یہ سفید داڑھی والے سیاسی میدان اور جنگوں میں دور رہا کرتے تھے، لیکن ترک سرداروں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے اور ان کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ آسان لفظوں میں ہم اس تنظیم کو ترکوں کا یا کنگ میکر بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے پورے ترک ریاستوں میں اپنے جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ بہرحال ترکوں کی پہلی مسلم حکومت یعنی سلجوق سلطنت کو قائم کرنے میں ان سفید داڑھی والوں کا ایک اہم کردار تھا۔ ان لوگوں نے سلطان علاؤالدین کیقوباد کے دور میں بہت اچھی طرح سے جاسوسی کا ایک جال بچھا رکھا تھا، جس کے ذریعہ منگولوں اور رومیوں کے کسی بھی حرکت کے متعلق سلجوق سلطان کو پل پل کی خبر ملتی رہتی تھی۔ بہرحال جب سلجوق سلطنت کا زوال ہوا تو فتح قسطنطنیہ اور الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک عظیم اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ اس لیے سفید داڑھی والوں نے اس کام کے لیے ترکوں کے سب سے بہادر قبیلے یعنی کئی قبیلے کو منتخب کیا۔ اقصی کل نے کئی سردار سلیمان شاہ کی ہر ممکن مدد کی، اور خود سلیمان شاہ اس تنظیم کے ممبر تھے۔ ان کی وفات کے بعد سفید داڑھی والوں نے ہی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کو سوغوت یعنی بعض نتینی سرحد پر بسنے میں مدد کی۔ یہاں اقصی کل کی مدد سے ارطغرل غازی نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں صلیبی اور منگول شرپسندی پھیلا کر فساد مچا رہے تھے۔ بعض میں جب ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس میں ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عثمانی سلطان سفر یا جنگ کے حالات میں سب سے پہلے ان سفید داڑھی والوں سے ہی رابطہ کیا کرتے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہ دیتے تھے۔ یہ تنظیم عثمانی حکومت کے دور میں بظاہر گوشہ نشین تھی، یعنی یہ لوگ دوسرے سے الگ تھلگ اور غائب رہتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں ترک اور مسلم دنیا پر ہوتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو قسطنطنیہ کے متعلق تھی اسے سچ ثابت کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ اور آخرکار جب سال 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ترک کنز العلماء تک پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، لہٰذا اب اقصی کل کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ یہ تنظیم ختم ہو گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اس خفیہ تنظیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے 19ویں صدی میں دوبارہ سفید داڑھی والوں کے طرز پر ایک خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی، مگر عرب حکمرانوں کی سازشوں اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے یورپ کا یہ مرد بیمار اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخرکار عظیم عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید داڑھی والے دراصل کبھی ختم نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ صرف زیر زمین چلے گئے تھے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن آج بھی کرغزستان کے علاقوں میں یہ خفیہ تنظیم موجود ہیں جو ترکی کے حالیہ صدر طیب اردوغان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ بہرحال قرب قیامت میں بھی قسطنطنیہ کا ذکر ملتا ہے اور اس وقت ترک مسلمانوں کا بڑی بڑی جنگوں میں اہم کردار کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت داڑھی والوں کا دوبارہ ظہور ہو اور وہ ایک نئے ہدف اور مقصد کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔